السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ مسجد کے سنگ بنیاد پہ حاضری، حقیقی بات یہ ہے کہ اس پہ ایک غیر معمولی خوشی ہوتی ہے، اور اس خوشی کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک ایسی جگہ حاضری کا موقع دے دے جو اللہ کے نام پہ وقف ہو رہی ہے، اور آپ اس کی بنیادوں میں شامل ہو جائیں، اور آپ اللہ سے یہ امید لگا لیں کہ یہ قیامت تک جاری رہے گی اور بنیاد رکھنے والوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ انشاءاللہ۔ مسجد کا بنیادی مطلب ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ، اور سجدہ ہماری زندگی کا ایک لحاظ سے خلاصہ ہے۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ سجدہ کریں اور میرے قریب ہو جائیں۔ جب ہم سجدہ کر رہے ہوتے ہیں تو میری فیلنگز یہ ہیں، اور ہر مسلمان کی ہونی چاہیے، کہ ایسے ہے جیسے ہماری روح اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہی ہوتی ہے۔ سجدہ کرنے سے یوں لگتا ہے جیسے ہم نے اپنی زندگی کے سارے بوجھ، سارے غم، ساری پریشانیاں اور سارے دکھ اللہ کے سامنے پھینک دیے ہیں کہ یا اللہ یہ سب کچھ تیرے حوالے ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام کی زندگی میں جب سب سے زیادہ پریشانی آتی تو آپ کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا تھا وضو کرتے اور سجدے میں چلے جاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو سفر میں خبر ملی کہ بھائی فوت ہو گئے، اور وہیں پہ سجدہ کر دیا، سجدے میں چلے گئے۔ میدان محشر میں جو پریشانی ہے دنیا کی کسی پریشانی کے سامنے، اس پریشانی کے سامنے دنیا کی کوئی پریشانی کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ جب سب انسان پریشان ہوں گے میدان محشر میں، تو اس وقت بھی جب پوری انسانیت انبیاء کے پاس جائے گی اور جواب ملتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ ایک نبی کہے گا فلاں کے پاس جاؤ، اور کرتے کرتے سب اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ تو یہ بہت قابل غور بات ہے کہ میدان محشر میں بھی اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام عرش کے نیچے جا کے سجدہ ریز ہو جائیں۔ تو اس موقع پہ میں اپنے آپ کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، اور آپ تمام بھائیوں کو، اور آپ کے توسط سے تمام اہل محلہ کو اور تمام اہل اسلام کو، کہ سجدے کو اپنی زندگی کا بنیادی حصہ بنا لیں۔ آپ اللہ سے کچھ لینا چاہتے ہیں، سجدے میں آ جائیں۔ پریشان ہیں، سجدے میں آ جائیں۔ کوئی کام پھنسا ہوا ہے، سجدے میں آ جائیں۔ بیماری سے شفا چاہتے ہیں، سجدے میں آ جائیں۔ نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ پریشانیاں دی گئیں۔ 12 قسم کی اہل سیرت نے پریشانیوں کی قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک قسم کے اندر پھر درجنوں پریشانیاں تھیں۔ نفسیاتی طور پر ٹارچر کرنا، ساحر اور مجنون کہنا، جسمانی طور پہ تکلیفیں دینا، ساتھیوں کو تکلیفیں دینا، آپ کی مخالفت کرنا، آپ کے اوپر الزام تراشی کرنا، یعنی جتنی آپ پریشانیاں سوچ سکتے ہیں اس سے کہیں زیادہ تھیں جن ذرائع سے آپ کو مکی زندگی میں پریشان کیا جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پریشانیوں میں بھی ایک ہی علاج بتایا تھا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کے سینے میں گھٹن اور غم ہے۔ تو آپ کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح حمد بیان کریں، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدے کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔
تو بس یہی میری گزارش ہے کہ یہ مسجد ہے اور سجدے کی جگہ ہے، اور وہ ہمارے اعضاء جن پہ ہم سجدہ کرتے ہیں، یہ اعضاء بھی اللہ تعالیٰ کو اتنے پیارے لگتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، سجدوں کے باوجود ہم سے گناہ اور خطائیں ہو جاتی ہیں۔ انسان سے جتنی بھی خطائیں ہو جائیں اور ان کی وجہ سے بے شک اس کو جہنم میں سزا کے لیے بھیج دیا جائے، ان اللہ تعالی حرم علی النار مواضع السجود، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے جہنم کی آگ سے کہا ہوا ہے کہ جو بندے کے اعضاء مجھے سجدہ کرتے ہیں، خبردار تو نے ان کو ٹچ نہیں کرنا ہے۔ وہ وہاں بھی محفوظ رہتے ہیں، نہ صرف محفوظ رہتے ہیں بلکہ میدان محشر میں ان سے نور ابھر رہا ہوتا ہے اور وہ چمک رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں ہمارا آئی ڈی کارڈ ہے اور اس کے بغیر ہماری نیشنلٹی کوئی نہیں، آخرت کے اندر اللہ کے پیارے نبی کے امتی ہونے کی پہچان اور آئی ڈی کارڈ وضو اور سجدہ ہے۔ جس کے پاس یہ ہے وہ آپ کا امتی ہے، جس کے پاس یہ نہیں ہے اس کے پاس پہچان کوئی نہیں ہے، وہ میدان محشر میں ایک گمشدہ انسان ہے۔ اس لیے میں خصوصاً کہنا چاہتا ہوں، میں نے زندگی میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو مسجد شوق سے بناتے ہیں لیکن خود نماز نہیں پڑھتے، مسجد کے لیے فنڈ دے دیتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے، مسجد کی صفیں بچھا دیتے ہیں، سجدہ نہیں کرتے۔ ہمیں ایک دفعہ اتفاق ہوا، میں اور ڈاکٹر عبداللہ خالد رحمہ اللہ سرجن ڈاکٹر تھے، تو ہمارے بہت پیارے بھائی تھے، بہت عظیم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اکاڑا سے ان کا تعلق تھا۔ تو انہوں نے مجھے خود بتایا، وہاں مسجد قاضی رمضان کی انہوں نے تعمیر نو کرنی تھی، تو ایک ساتھی سے ملے، اس نے کہا کہ میں مسجد کے لیے 1 کروڑ روپیہ دیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے، بہت ایماندار، بڑے صالح، توکل والے شخص تھے، کہنے لگے آپ کے پیسے ہم لیں لیکن اس میں برکت نہیں ہوگی کیونکہ آپ تو نماز نہیں پڑھتے، نماز کے لیے تو آپ کبھی آئے ہی نہیں۔ تو کہنے لگا 1 کروڑ میری طرف سے حاضر ہے لیکن میں نماز کا وعدہ نہیں کر سکتا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ پھر اپنے پاس رکھیں، اس میں برکت نہیں ہوگی، ہم چاہتے ہیں کہ نماز والے لوگوں کے پیسے لگیں۔ تو اس لیے جتنے احباب یہاں پہ موجود ہیں، کم از کم ہم اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ یا اللہ ہمیں سجدوں والا بنا دے، بلکہ ہماری خواہش تو یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں موت ہی سجدے میں دے دے، جیسا کہ اہل ایمان کی خواہش ہوا کرتی تھی۔ اور اسی طرح سے جیسے ہی مسجد مکمل ہو، ہمارے بہت ہی پیارے اور فاضل بھائی عالم دین ہیں، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ کسی محلے میں ایک عالم ڈیرا لگا لے، اور ہمارا تو اس کے اوپر ایمان ہے کہ اللہ کے بندوں کو جس طرح پانی کی اور روٹی کی ضرورت ہے، اس سے بھی زیادہ ان کو ایک عالم کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ اگر ان کے پاس عالم نہیں ہے اور دین کی رہنمائی نہیں ہے تو ان کا روٹی پانی بھی جانوروں والا ہی ہوگا، اور زندگی بھی اس میں انسانیت اور اللہ کو رضا کرنے کا جذبہ اور ایمان کی آبیاری، یہ کیفیتیں ان کے پاس نہیں ہوں گی۔ ان کی آبیاری کے لیے ایک عالم کی ضرورت ہوتی ہے، اور مسجد کو صحیح معنی میں ایک عالم کا علم ہی آباد کرتا ہے۔ تو الحمدللہ آپ کو اللہ نے مسجد بھی دی ہے اور آپ کو اللہ نے ایک عالم کی سرپرستی بھی دی ہے، اس پر آپ سب کو بہت زیادہ مبارکباد ہے، اور ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صرف سجدوں کا ہی نہیں بلکہ تعلیم کا، قرآن کا، حدیث کا ایک مرکز بنا دے، تربیت کا مرکز بنا دے، اور اللہ تعالیٰ جتنی بھی شانیں اور فضائل ہیں مسجد بنانے کے، اس کو آباد کرنے کے، وہ سب ہم سب کو نصیب فرما دے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.